کہاں بھاگ سکتی ہے وہ؟ ایسے کیسے جا سکتی ہے؟ پتہ کراؤ کہ کس کے ساتھ بھاگی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد کچھ ملازموں نے آ کر چودھری صاحب کو بتایا کہ وہ گاؤں کے فلانے لڑکے کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ آنکھوں میں خون لیے وہ پاگل ہو رہے تھے۔ انہوں نے فوراً سے آرڈر دیا، جا کر اس گھر میں جو بھی لڑکی ہے اس کو اٹھا کر یہاں لے آؤ، اور اگر کوئی درمیان میں آئے تو گولی مار دینا۔ ان کا اس غصے کا عالم دیکھ کر ان کے نوکر بھی تھر تھر کانپ رہے تھے۔ وہ فوراً جی حضور کہہ کر ان کے گھر سے نکلے اور جا کر اس غریب کی بیٹی کو اٹھا کر لے آئے جو کہ درمیانے طبقے سے تعلق رکھتا تھا۔ نہیں، چھوڑ دو مجھے، میں نے کچھ نہیں کیا، چھوڑ دو مجھے، کیوں مجھے لے کر جا رہے ہو؟ خدا کے لیے مجھے معاف کر دو، میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا، ابا ابا مجھے بچائیں۔ وہ مسلسل چیخ رہی تھی۔ اسے ایک کمرے میں قید کر دیا گیا تھا اور پچھلے 2 دن سے وہ وہاں پر قید تھی۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ اسے کس جرم کی سزا دی جا رہی ہے کہ اچانک وہ چارپائی پر دیوار سے ٹیک لگائے مسلسل رو رہی تھی۔ دروازہ کھلنے کی آواز سے وہ مزید سہم گئی۔ شدید سردی کے باوجود اس وقت وہ پسینے میں شرابور تھی۔ کون ہے؟ کچھ ہی دیر کے بعد ایک خوبصورت نوجوان پینٹ کوٹ میں ملبوس اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے کے تاثرات سے وہ کافی روبدار لگ رہا تھا۔ اس کے ساتھ اس کے 2 باڈی گارڈ بھی موجود تھے جن کے ہاتھوں میں بندوقیں تھیں، اور ایک خاتون جو ان کے ساتھ داخل ہوئی اس کے ہاتھ میں ایک کھانے کی ٹرے تھی جو اس نے سہمی ہوئی لڑکی کے سامنے رکھی۔ میں شہزاد ہوں، نائلہ کا بھائی، اس نوجوان نے جھک کر بیٹھتے ہوئے کہا۔ معلوم ہوا ہے کہ آپ آئرش ہیں؟ نائلہ کی بہت قریبی دوست اس نے بات کو مکمل کرتے ہوئے کہا۔ ہاں، میں ہی آئرش ہوں اور پچھلے 2 دن سے یہاں پر قید ہوں۔ خدا کا واسطہ مجھے جانے دے، مجھے کچھ خبر نہیں ہے اس تمام معاملے کی۔ میں نہیں جانتی کہ آپ کی بہن کہاں گئی ہے۔ آئرش نے ہاتھ جوڑ کر سسکتے ہوئے جواب دیا۔ اس کی آنکھیں بتا رہی تھی کہ وہ رات بھر روتی رہی ہے اور اس کے منہ پر کسی کے پنجوں کے نشانات بھی تھے، جیسے کسی نے اسے بہت بے دردی سے مارا ہو۔ اس نے کہا کہ آپ کے بندے مجھے میرے گھر والوں کے سامنے سے گھسیٹتے ہوئے لے کر آئے ہیں، خدا کے لیے مجھے جانے دے۔ شہزاد نے اس روتی ہوئی بے حال لڑکی کو دیکھا اور اپنے دونوں باڈی گارڈز کو کمرے سے باہر جانے کو کہا، اور پھر وہ مخاطب ہوا۔ دیکھو، میری بات غور سے سنو، تم اگر ہمیں سچ بتا دو گی کہ تمہارا بھائی میری بہن کو کہاں لے کر گیا ہے تو میں تمہیں فوراً چھوڑ دوں گا، کیونکہ میری بہن نائلہ کے کمرے سے جو خط ملا ہے اس میں صاف صاف لکھا ہے کہ وہ تمہارے ہی بھائی کے ساتھ فرار ہوئی ہے۔ شہزاد نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، اگر اس میں لکھا ہے کہ وہ میرے بھائی کے ساتھ فرار ہوئی ہے اور وہ خط چھوڑ کر گئی ہے تو اس کا مطلب ہے وہ اپنی مرضی سے گئی ہے۔ اس سب میں میرا کیا قصور ہے؟ مجھے اتنی اذیت کا سامنا کیوں کرنا پڑ رہا ہے؟ مجھے کیوں یہاں پر قید کر کے رکھا ہوا ہے؟ میرے گھر والے میری وجہ سے بہت پریشان ہوں گے۔ آئرش نے آنکھیں رگڑتے ہوئے کہا۔ اس کی آنکھوں سے سچائی بہہ رہی تھی۔ شہزاد نے اس کی آنکھوں کو بہت غور سے دیکھا تھا۔ لیکن گھر کے موبائل سے آخری نمبر جو ڈائل کیا گیا وہ بھی تمہارا تھا۔ شہزاد نے پھر کہا، ہاں، میری بات ہوئی تھی نائلہ سے، اس نے کہا تھا کہ وہ آج یونیورسٹی نہیں آ رہی، بس اب میں نے وجہ نہیں پوچھی کہ وہ کیوں نہیں آ رہی۔ تم واقعی اس معاملے سے بے خبر ہو یا معصوم بننے کی کوشش کر رہی ہو؟ شہزاد نے اس کی آنکھوں میں ابھرتے ہوئے آنسوؤں کو غور سے دیکھا۔ میرا یقین کیجیے، میں نہیں جانتی کہ وہ کہاں ہے، اس نے وضاحت دیتے ہوئے ایک بار پھر شہزاد کے سامنے ہاتھ جوڑے تھے۔ تمہارے بھائی کو تمہاری ذرا بھی فکر نہیں ہے جو اس نے یہ قدم اٹھا لیا؟ شہزاد نے غصے سے پوچھا۔ مجھے کیا معلوم تھا، اور میں نہیں جانتی کہ اس کو میری فکر ہے یا نہیں، لیکن اگر آپ اپنی بہن سے محبت کرتے ہیں تو اسے تلاش کرنے کی کوشش مت کیجیے، ورنہ یہ سارے لوگ اسے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ آئرش نے درخواست کرتے ہوئے نہایت عاجزی سے جواب دیا، اگر تمہارا واقعی کوئی ہاتھ نہیں ہے اس معاملے سے تو یہاں سے کہیں بھی جانے کی کوشش مت کرنا، ورنہ تم چودھری صاحب کو اچھے سے جانتی ہو، وہ تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ شہزاد نے اسے محتاط رہنے کو کہا۔ یہ کھانا ہے، کھا لو اگر زندہ رہنا چاہتی ہو، نہیں تو تمہاری مرضی۔ اس نے ٹرے اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، اور یہ لو، تمہاری سردی سے بچنے کے لیے میں تمہارے لیے کمبل لے آیا ہوں، اس کو اوڑھ لینا۔ شہزاد نے وہ کمبل اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، آپ مجھ پر اتنا ترس کیوں کھا رہے ہیں؟ مجھے اس جھوٹی ہمدردی کی کوئی ضرورت نہیں، مجھے صرف اپنے گھر جانا ہے، سنا ہے آپ نے؟
اور میں آپ پر بھی کیسے یقین کر لوں؟ ہاں، آپ بھی تو انہی درندوں میں سے ہے نا؟ آئرش نے نہایت تلخ لہجے میں کہا۔ میں ان سب کا حصہ ضرور ہوں، لیکن ویسا جاہل بالکل بھی نہیں ہوں۔ شہزاد نے یہ کہتے ہوئے کمرے سے باہر قدم بڑھایا اور زور سے دروازہ بند کیا۔ آئرش حیرت سے اس کو جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ شہزاد چودھری خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ اس کے آباء و اجداد ابھی بھی وہی دقیانوسی اور قدیم رسومات کو مانتے تھے، جہاں عورت کی کوئی عزت نہیں ہوتی، اس کی مرضی کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ اسے جس کھونٹے کے ساتھ باندھ دیا جائے، ساری زندگی اسی کھونٹے کے ساتھ بندھی رہتی ہے۔ شہزاد کے والد اس کی بہن کی پیدائش کے 2 سال بعد ہی اس دنیا فانی کو چھوڑ کر جا چکے تھے، جس کے بعد شہزاد کی پرورش اس کے تایا نے کی تھی۔ بیرون ملک سے تعلیم حاصل کرنے جب وہ باہر پہنچا تو اس نے وہاں ایک الگ اور پڑھا لکھا ماحول دیکھا، اور یہی ماحول وہ اپنے گھر میں بھی چاہتا تھا، لیکن وہ ہار گیا تھا کیونکہ یہاں کے لوگ اس ماحول کو اچھا نہیں سمجھتے تھے۔ لیکن اس کی ایک ہی بہن تھی جس کا نام نائلہ تھا، اور اس کی پڑھائی کی ذمہ داری اس نے اپنے سر لے لی تھی۔ ویسے تو اس گاؤں کے لوگوں میں عورتوں کی پڑھائی بہت ہی زیادہ معیوب سمجھی جاتی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی شہزاد اپنی بہن نائلہ کو پڑھانا چاہتا تھا۔ نائلہ بھی ڈاکٹر بننا چاہتی تھی، اسی لیے وہ شہر کی ایک مشہور یونیورسٹی میں پڑھ رہی تھی۔ اسی گاؤں میں ایک اور بھی پڑھا لکھا گھرانہ تھا جو آئرش کا گھرانہ تھا، لہٰذا وہ بھی یونیورسٹی میں پڑھتی تھی، اور اس طرح چودھریوں کی بیٹی سے آئرش کی دوستی ہو گئی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس دوستی کا انجام کیا نکلے گا۔ وہ اس بات سے بالکل بے خبر تھی کہ اس کی اتنی قریبی دوست ہی اس کے لیے اس اذیت کا باعث بنے گی۔ آئرش کا ایک ہی بھائی تھا، وہ اپنے اس بھائی کی بہت لاڈلی تھی۔ تعلیم اس کی زندگی میں بہت اہمیت رکھتی تھی، لیکن اسے معلوم نہیں تھا کہ یہ زندگی میں اسے اتنی بڑی آزمائش بھی جھیلنی پڑے گی۔ اس نے کچھ بتایا تمہیں شہزاد؟ نہیں تایا جان، اس کے لفظوں سے ظاہر ہو رہا ہے کہ اسے کچھ معلوم نہیں ہے، وہ بے قصور ہے۔ دیکھیں چودھری صاحب، میں نے تو اس کے منہ پہ 2-4 چماٹ لگائے تھے، لیکن مجال ہے کہ زبان کھولے۔ ارے یہ شہری لڑکیاں ہیں، اتنی آسانی سے نہیں مانیں گی۔ مجھے تو بہت ضدی لگتی ہے، میں تو کہتی ہوں کہ سرعام بازار میں الٹا لٹکا دیں، تبھی زبان کھولے گی، یا کسی ملازم کو بھیج کر اس کی عزت کی دھجیاں اڑائیں، شاید تب زبان کھول دے۔ نہیں نہیں تائی جان، یہ آپ کیا بول رہی ہیں؟ شہزاد ایک دم تڑپا تھا۔ یہ بالکل غلط ہے۔ ہاں، تمہیں اس کی حمایت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم تو اپنی بہن کی بھی بڑی حمایت کرتے تھے۔ دیکھ لیا نا لاڈ پیار کا نتیجہ، کیسے منہ پہ کالک تھوک کر بھاگی ہے، کلیجے میں ٹھنڈ پڑ گئی۔ تمہاری لاڈو کس طرح میری عزت نیلام کر کے فرار ہو گئی۔ میرا میاں کھڑا یہاں پر لوگوں سے منہ چھپا رہا ہے۔ ارے ہم گاؤں کے بڑے چودھری ہیں، ہمارا ایک عزت اور مقام ہے، لیکن اس لڑکی نے تو ذرا ہمارے بارے میں نہیں سوچا، کل منہ ہی کہیں گی۔ تایا جان بھی ایک دم چیخ کر بولے، تم چپ رہو شہزاد، یہ امریکہ نہیں ہے، یہ پاکستان ہے، اور یہاں پر اس طرح بھاگی ہوئی لڑکی کی کوئی عزت نہیں ہوتی۔ میرا ہی دماغ خراب تھا کہ میں اس منحوس کو اپنے گھر کی بہو بنانے چلا تھا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب وہ پیدا ہوئی تھی تمہارے باپ کو کھا گئی، اسے وہیں دفنا دیا جاتا تو بہتر تھا۔ اس کے تایا نے نہایت تلخ لہجے میں جواب دیا، ایسا نہیں، آپ میری بات سمجھیں۔ تم بالکل چپ رہو، لے کر آؤ اس کم بخت کو، چودھری صاحب نے نہایت غصے میں شہزاد سے کہا۔ کچھ ہی دیر میں 2 ملازم آئرش کو زبردستی باہر لے کر آئے۔ وہاں موجود ہر شخص صرف خاموشی سے یہ تماشا دیکھ رہا تھا، کیونکہ کوئی بھی کچھ کرنے کی طاقت ہی نہیں رکھتا تھا۔ شہزاد سر جھکائے کونے میں کھڑا تھا۔ آئرش کو ٹھیک سب کے درمیان کھڑا کر دیا گیا۔ ہاں، تو تم سچ سچ بتا رہی ہو یا نہیں، ورنہ تمہارا فیصلہ کر دیا جائے، چودھری صاحب نے سختی سے سوال کیا۔ میں اس کا فیصلہ کروں گا۔ اس کا بھائی میری ہونے والی بیوی کو لے کر فرار ہوا ہے، میں اسے اپنے ہاتھوں سے ماروں گا باجی۔ چودھری صاحب کا صاحبزادہ آیان سامنے آیا۔ تم خاموش رہو، شہزاد نے غصے سے آگے بڑھتے ہوئے کہا۔ میں خاموش رہوں؟ جو کارنامہ تمہاری بہن کر کے گئی ہے، اس صورت میں تو تمہیں خودکشی کر لینی چاہیے۔ آیان نے جل کر راکھ ہوتے ہوئے جواب دیا۔ تم دونوں خاموش ہو جاؤ، خود بولے گی یہ، ورنہ اپنے بھائی کے کیے کی سزا خود بھگتے گی۔ چودھری صاحب نے دونوں کی طرف غصے سے چلاتے ہوئے کہا، میں ایک ہی بات کتنی بار بولوں، میں کچھ نہیں جانتی۔ کس مٹی کے بنے ہیں آپ لوگ؟ اسلام کیا یہ سب سکھاتا ہے؟ خود کو متقی اور پرہیزگار سمجھ لینے سے کوئی بھی انسان پرفیکٹ نہیں ہو سکتا۔ کسی پر ظلم کرنا آپ کو خود گنہگار کر رہا ہے۔
کیوں نائلہ کو یہاں سے فرار ہونے پر مجبور کیا؟ آپ خود سوچیں نا، اپنی انا سے باہر آ کر اوروں کے بارے میں سوچیں۔ آئرش نے دو ٹوک ہو کر جواب دیا، تمہاری میں زبان کھینچ لوں گا، مجھے یہ درس مت دو۔ چودھری صاحب نے نہایت غصے میں اس کی طرف بندوق لے کر آتے ہوئے کہا اور بندوق لوڈ کر کے اس کے ماتھے پر رکھ دی۔ رک جائیں تایا جان، آپ سزا دینا چاہتے ہیں نا؟ میں نکاح کروں گا اس سے اور یہ ساری زندگی اسی قید میں گزارے گی۔ شہزاد نے آگے بڑھتے ہوئے اپنے تایا کو سمجھاتے ہوئے کہا، ٹھیک کہہ رہا ہے یہ، اس لونڈیا کو اتنی آسانی سے کیوں مرنے دینا؟ چودھری صاحب کی بیگم نے مزید تیلی لگانے کی کوشش کی، تو ٹھیک ہے، آج ہی عشاء کے بعد اس کی زندگی کا سورج غروب کر دو، تیاریاں شروع کرو۔ چودھری صاحب نہایت تلخ لہجے میں اعلانیہ طور پر کہہ کر چلے گئے۔ آئرش کو زبردستی دلہن بنا کر لے جایا جا رہا تھا۔ ملازموں سے بری طرح گھسیٹتے ہوئے لے کر جا رہی تھی اور وہ جاتے ہوئے نفرت کی نگاہ سے شہزاد کو دیکھ رہی تھی۔ وہ چیخ رہی تھی، وہ پوری کوشش کر رہی تھی ان کے ہاتھوں کی گرفت سے آزاد ہو جائے، لیکن وہ ناکام رہی۔ عشاء کے بعد سب بڑے ہال میں جمع ہوئے اور زبردستی لا کر اسے یہاں بٹھا دیا گیا اور اسی طرح زبردستی اس سے دستخط کروائے گئے۔ بالآخر آئرش اور شہزاد کا نکاح ہو گیا۔ شہزاد اپنے کمرے میں داخل ہوا تو آئرش بیڈ کے نیچے زمین پر بیٹھی ہوئی سسکیوں کے ساتھ رو رہی تھی۔ اس کی سسکیوں کی آواز پورے کمرے میں گونج رہی تھی۔ شہزاد نے آرام سے دروازہ بند کر دیا۔ کافی دیر تک وہ اسی طرح دور کھڑے ہو کر اسے دیکھتا رہا، پھر اس کی طرف جانے کی ہمت کی۔ آئرش، شہزاد نے اسے نرمی سے مخاطب کیا، آپ مجھ سے کیا لینے آئے ہیں؟ خبردار جو مجھے ہاتھ لگانے کی ہمت بھی کی تو۔ آئرش نے کھڑے ہو کر نہایت غصے سے جواب دیا۔ وہ کانپ رہی تھی، رو رہی تھی۔ آئرش، میری بات سمجھنے کی کوشش کرو، مجھے یہ جھوٹی ہمدردی اور یہ جھوٹی تسلیاں دینے کی ہرگز کوشش مت کرنا۔ آئرش نے چیختے چلاتے ہوئے کہا۔ دروازے پر دستک ہوئی۔ صاحب، آپ کو چودھری صاحب بلا رہے ہیں۔ ملازمہ نے کمرے میں داخل ہو کر شہزاد کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ اچھا، آتا ہوں۔ یہ کہہ کر شہزاد اپنے کمرے سے نکل کر چودھری صاحب کے کمرے میں چلا گیا۔ تمہیں بہتر پتا ہے کہ اس کا انجام کیا ہونا چاہیے۔ اس کمبخت نے بڑی محفل میں مجھے بے عزت کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس کے ساتھ بھیڑیوں کی طرح سلوک کرنا ہے کہ وہ موت کو پکارے۔ تم سمجھ رہے ہو نا؟ چودھری صاحب نے شہزاد کو کہا، میں آپ کے فیصلوں کی قدر کرتا ہوں۔ آپ کے مجھ پر بہت احسانات ہیں، لیکن میں ایسا نہیں کر سکتا۔ میری ماں کی تربیت مجھے یہ سب کرنے کی اجازت نہیں دے گی، اور جہاں تک بات ہے عزت اور ذلت کی تو وہ صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ شہزاد نے نظریں جھکائے جواب دیا، تمہیں اتنا پڑھایا بڑا کیا، شان و شوکت دی، باپ کا نام دیا، اس لیے کہ تم کل کو میرے ہی خلاف کھڑے ہو جاؤ؟ چودھری صاحب نے غصے سے چلاتے ہوئے کہا، میں مانتا ہوں کہ میں نے ساری زندگی بھی چاہوں تو آپ کے احسانات کا بدلہ نہیں چکا سکتا، لیکن مجھے معاف کر دیں۔ شہزاد یہ کہتے ہوئے کمرے سے باہر چلا گیا۔ اس کی ماں باہر کھڑے ساری باتیں سن رہی تھی۔ امی جان، آپ ادھر کیا کر رہی ہیں؟ شہزاد نے اپنی ماں کو دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ شکر ہے کہ میں تمہاری تربیت کرنے میں کامیاب رہی۔ پتہ نہیں نائلہ کی تربیت میں کیا کمی رہ گئی تھی۔ شہزاد کی ماں نے اس کے چہرے پر پیار کرتے ہوئے کہا۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، وہ بہت غمگین نظر آ رہی تھی۔ یہ کہتے ہوئے وہ وہاں سے چلی گئیں۔ وقت یوں ہی گزرتا گیا۔ نائلہ کی تلاش ابھی بھی جاری تھی۔ آئرش سارا دن کمرے میں رہتی تھی، وہیں اس کے گھر والے چودھری خاندان کے خلاف سراغ ڈھونڈنے کی پوری کوشش کر رہے تھے۔ آئرش کی زندگی کچھ ہی ہفتوں میں کس قدر بدل کر رہ گئی تھی۔ اس کا ڈاکٹر بننے کا خواب ادھورا رہ گیا تھا۔ وہ صرف اللہ سے اپنی آزادی کی دعا مانگا کرتی تھی۔ وہ اس آزمائش کے لیے تیار نہیں تھی جس کا سامنا اچانک سے قسمت نے اس کو کروا دیا تھا۔ وہ تو بہت شوخ قسم کی ہستی مسکراتی خوشیاں بانٹنے والی لڑکی تھی۔ شہزاد پوری کوشش کرتا تھا اس سے بات کرنے کی، اس کا دل بہلانے کی، اس کے قریب جانے کی، لیکن اس کی ہر کوشش ناکام ثابت ہوتی تھی۔ تم یہاں کھڑکی کے پاس کھڑی ہو کر موسم کو دیکھ رہی ہو؟ کیا خیال ہے موسم اور سہانا کر دیا جائے؟ آیان نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کھڑکی کے پاس کھڑی آئرش سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، تمہاری ہمت کیسے ہوئی اس کمرے میں آنے کی؟ اپنی بکواس سمیت کمرے سے نکل جاؤ۔ آئرش نے سختی سے جواب دیا، میرے ہی گھر میں کھڑے ہو کر مجھ پر ہی بھرم جما رہی ہو؟
ایان نے اس کا ہاتھ سختی سے پکڑتے ہوئے اسے اپنی طرف بے دردی سے کھینچتے ہوئے کہا، یہ کیا کر رہے ہو تم؟ چھوڑو مجھے۔ آئرش نے اس سے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ شہزاد نے کمرے میں آتے ہوئے چیختے ہوئے کہا۔ اسے دیکھتے ہی ایان نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا اور آئرش اس سے آزاد ہو کر جلدی سے پیچھے ہٹ گئی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے کمرے میں آنے کی؟ شہزاد نے ایان کا گریبان پکڑتے ہوئے غصے سے کہا۔ اس لڑکی کی زبان کو لگام لگا رہا تھا، بہت ہی زیادہ چل رہی ہے۔ ایان نے سختی سے جواب دیا، تم اپنی زبان کو لگام دو تو بہتر ہے، وہ میری بیوی ہے، اور ہاں، اپنے ان ہاتھوں کو ذرا سنبھال کر رکھو ورنہ میں ان کی انگلیاں اپنے دانتوں سے چبا دوں گا۔ شہزاد نے اس کا ہاتھ موڑتے ہوئے کہا، تمہیں تو میں دیکھ لوں گا۔ ایان نے اپنا گریبان چھڑوایا اور یہ کہتے ہوئے کمرے سے باہر چلا گیا۔ تم ٹھیک ہو؟ شہزاد نے نرمی سے آئرش کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ آئرش کچھ کہے بغیر ہی بیڈ پر بیٹھ کر رونے لگی۔ میں جانتا ہوں تم بہت اذیت میں ہو۔ شہزاد نے اسے اس حالت میں دیکھتے ہوئے نہایت سنجیدگی سے کہا، آپ کو فرق نہیں پڑنا چاہیے، آپ یہی چاہتے تھے، اور دیکھیں وہی سب تو ہو رہا ہے۔ آئرش نے روتے ہوئے جواب دیا۔ وہ بے تحاشا رو رہی تھی، اس کی آنکھوں سے لگ رہا تھا وہ کئی راتوں سے سکون کی نیند نہیں سوئی۔ آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے اس بات کے گواہ تھے کہ وہ روتی رہتی ہے۔ شہزاد اسے دور کھڑے دیکھ رہا تھا۔ بالآخر وہ ہمت کر کے اس کے پاس بیڈ پر بیٹھ گیا۔ پہلے اسے یوں ہی دیکھتا رہا اور پھر اسے زبردستی اپنے حصار میں لے لیا اور اس کا سر اپنے سینے پر رکھے ایک ہاتھ سے اس کے گرد پھیلایا اور دوسرے ہاتھ سے اس کے بال پیار سے سہلانے لگا۔ تم بہت ہمت والی ہو، تم نے بہت ہمت سے ہر چیز کا سامنا کیا ہے، دیکھنا سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا اور بہت جلدی ہو جائے گا۔ شہزاد نے اسے تسلی دینے کی کوشش کی۔ مجھے گھر جانا ہے، میں ان سختیوں کی عادی نہیں۔ قسمت کیوں ماں باپ کے لاڈلوں کو رلاتی ہے؟ آخر مجھے کس چیز کی سزا مل رہی ہے؟ آئرش نے اس کے سینے سے لگے روتے ہوئے کہا، اور شہزاد خاموشی سے اس کی بات سن رہا تھا۔ وہ اس طرح کوشش کرتا رہتا تھا، کبھی اس کی پسند کے حوالے سے پوچھتا تو کبھی اس کے قصے سنتا رہتا۔ آنے دو چودھری صاحب کو، میں تمہارا حساب کرواتی ہوں، تم تو چاہتی ہو کہ میں مر ہی جاؤں۔ چودھری صاحب کی بیگم بالوں سے گھسیٹتے ہوئے آئرش کو صحن میں لا کھڑا کیا۔ میرا یقین کیجیے، میں نے آپ کو ایسی کوئی دوائی نہیں دی۔ آئرش نے انہیں سمجھاتے ہوئے کہا، یہ آپ کیا کر رہی ہیں تائی جان؟ چھوڑیں اسے۔ شہزاد اپنی تائی کے ہاتھوں سے آئرش کو آزاد کراتے ہوئے کہتا ہے، یہ کمبخت، ارے یہ مجھے مارنا چاہتی ہے، اس نے مجھے خراب دوا دی تھی۔ وہ تو اس ڈاکٹرنی کا شکریہ کہ اس نے مجھے صحیح وقت پر بتا دیا، ورنہ یہ کس کام کی ڈاکٹرنی؟ شہزاد کی تائی نے طنزیہ انداز میں جواب دیا۔ شہزاد نے اپنے پیچھے کھڑی آئرش کی طرف دیکھا۔ آئرش نے سنجیدگی میں سر ہلایا۔ لائیے وہ دوا مجھے دکھائیے، میں دیکھتا ہوں، لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، آئرش کے ساتھ اب میں ایسا برتاؤ برداشت نہیں کروں گا، یہ بیوی ہے میری۔ شہزاد نے سختی سے کہا، تمہیں لگتا ہے میں جھوٹ بول رہی ہوں؟ ہاں، اور تم اس کی حمایت کرو گے؟ تم کچھ بھول رہے ہو، اس کی تائی نے یاد دہانی کرواتے ہوئے کہا۔ میں نہیں، آپ بول رہی ہیں کہ یہ میری بیوی ہے، تو اب آپ سے درخواست ہے کہ اس سے دور رہیے۔ شہزاد نے سختی سے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا اور آئرش کو لے کر کمرے میں چلا گیا۔ میرے لیے اتنا سب کچھ کیوں؟ آئرش نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے پوچھا۔ شاید اپنی غلطی کو سدھارنا چاہتا ہوں، شہزاد نے اس کے بکھرے بالوں کو سمیٹتے ہوئے کہا۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ تمہارے بال بہت خوبصورت ہیں، شہزاد نے قریب ہو کر اس کے بالوں سے خوشبو سونگھتے ہوئے کہا۔ اور میں خود؟ آئرش اس کی آنکھوں میں دیکھ کر سوال کر رہی تھی۔ وہ محسوس کر رہی تھی کہ اس پورے عرصے میں ایک شہزاد ہی تھا جو اسے بچاتا آیا تھا۔ وہ کب پرائے سے اپنا لگنے لگا وہ نہیں جانتی تھی۔ شاید اس پر کی گئی مہربانیاں اس کو متاثر کر رہی تھی، اور شاید اب وہ اس کی محبت کے حصار میں آنا چاہتی تھی، کیونکہ اس پورے گھر میں واحد ایک وہی تھا جو اس کے لیے ہر دم ہر کسی کے آگے کھڑے رہنے کو تیار رہتا تھا۔ اور شاید یہ ہمدردی کا جذبہ اب آہستہ آہستہ محبت میں تبدیل ہو رہا تھا۔ شہزاد اس کے اور قریب آیا اور کہنے لگا، تم وہ حسین حور ہو جس کی دنیا والے قدر نہیں کر سکتے، تمہارا ہونا صرف جنت میں ٹھیک ہے۔ شہزاد نے اس کے رخساروں کو اپنے ہاتھوں سے چھوتے ہوئے کہا۔ آئرش کی آنکھوں میں آنسو بھرنے لگے۔ رونا مت پلیز، دیکھو میں آخری دم تک کوشش کروں گا اپنی غلطی سدھارنے کی،
لیکن تمہیں ہمت رکھنی ہوگی۔ میں تو یہ بھی نہیں جانتا کہ میری بہن کہاں ہے، ابھی تک اس کی تلاش جاری ہے، شہزاد اسے سمجھاتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ وہ بہت خوش ہوگی، میرا یقین کیجیے، کم از کم مجھ جیسی زندگی بسر نہیں کر رہی ہوگی، عارش نے جواب دیا۔ پولیس آفیسر، تمہاری اتنی ہمت کہ تم میرے گھر پر کھڑے ہو کر مجھ سے اناپ شناپ سوال کر رہے ہو؟ میں بول تو رہا ہوں ان کی لڑکی اپنی مرضی سے یہاں آئی ہے اور اس نے میرے بیٹے سے اپنی مرضی سے نکاح کیا ہے۔ چودھری صاحب نے پولیس آفیسر کو کہا، دیکھیے چودھری صاحب، ہمارے پاس کورٹ کے طرف سے آرڈر آیا ہے، آپ مجھے شہزاد چودھری سے بات کرنے دیجیے۔ پولیس آفیسر نے چودھری صاحب سے انتہائی ادب سے مخاطب کرتے ہوئے بات کی۔ یہ کچھ نہیں بولے گی، آپ میری بیٹی کو بلوائیے، پوچھیں ان سے میری بیٹی کو کہاں قیدی بنا کر رکھا ہے۔ عارش کی ماں نے سختی سے کہا۔ وہ ایک اسکول میں ٹیچر تھیں اور اسی گاؤں کے ایک چھوٹے سے اسکول میں پڑھاتی تھی، پڑھی لکھی خاتون تھی اور اپنی بیٹی کا غم دل سے لگائے بیٹھی تھی، اور آخرکار سراغ لگاتے لگاتے وہ ان کے گھر تک پہنچ ہی گئی تھی۔ لیکن وہ چودھری خاندان کی طرح جاہل نہیں تھی، وہ باقاعدہ کورٹ سے آرڈر لے کر آئی تھی۔ محترمہ، ہمارے یہاں عورتوں کو نہیں لایا جاتا، مردوں کے معاملات ہم خود سنبھالتے ہیں۔ چودھری صاحب نے طنزیہ انداز میں کہا، آپ کے یہاں عورت کی کیا عزت ہے؟ میں خوب جانتی ہوں، میری بیٹی کو بلوائیے۔ عارش کی والدہ نے اور اب والد نے بھی سختی سے جواب دیا۔ کچھ دیر میں عارش کو بلوایا گیا۔ عارش اتنے عرصے بعد ماں باپ کو دیکھتے ہوئے اپنی خوشی کے عالم میں باپ کے سینے سے لگ گئی۔ تم پریشان نہ ہو میری بیٹی، ہم آ گئے ہیں، تم یہاں سے لے کر جائیں گے۔ اس کے باپ نے اپنی بیٹی کو کہا۔ ماں نے بھی اسے تسلی دی۔ تو آپ عارش ہیں؟ آپ ہی سچ اپنے منہ سے بتا دیں تاکہ ہم سب کا وقت ضائع نہ ہو، آفیسر نے عارش کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ شہزاد نظریں جھکائے خاموشی سے کھڑا یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ عارش نے اس کے ہاتھوں پر ہتھ کڑیاں دیکھی، پھر اس کے چہرے کی طرف دیکھا جو اسے خاموشی سے دیکھ رہا تھا۔ بولو عارش بیٹا، سچ بتاؤ تاکہ مجرم سلاخوں کے پیچھے بھجوا دیے جائیں، اس کے والد نے اسے ہمت دیتے ہوئے کہا۔ عارش نے ایک نظر چودھری صاحب کی طرف اٹھائی جو بڑی طنزیہ انداز میں اسی کے جواب کے منتظر تھے۔ ایک لمحے کے لیے عارش نے چاہا کہ وہ چیخ چیخ کر سب حقیقت بتا دے، لیکن اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا۔ وہ اپنے ماں باپ کو کھونا نہیں چاہتی تھی، وہ نہیں چاہتی تھی کہ انہیں بھی ان سب اذیتوں کا سامنا کرنا پڑے۔ میں نے اپنی خواہش کے مطابق شہزاد چودھری سے نکاح کیا ہے۔ میرے والدین مجھ سے ناراض ہیں لیکن مجھے امید ہے کہ وہ مان جائیں گے۔ عارش نے بنا نظریں ملائے نہایت عاجزی سے جواب دیا۔ شہزاد اور اس کے والدین حیرت سے اسے دیکھ رہے تھے، جبکہ چودھری صاحب کی طنزیہ مسکراہٹ میں مزید اضافہ ہو چکا تھا۔ یہ تم کیا بول رہی ہو عارش؟ تم ہوش میں تو ہو؟ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ عارش کی ماں نے اسے اپنی طرف کھینچتے ہوئے کہا۔ ماما بابا، میں جانتی ہوں کہ آپ ناراض ہیں، لیکن پلیز یہ سب مت کیجیے، میں اپنے شوہر کے ساتھ خوش ہوں، عارش نے نرمی سے جواب دیا۔ آپ کو پتہ ہے اس کی کتنی بڑی سزا آپ کو مل سکتی ہے؟ آپ ہمارا وقت ضائع کر رہے ہیں، آفیسر نے عارش کے والدین سے کہا۔ نہیں، آپ ان کو جانے دیجیے، یہ تو بیٹی کی محبت میں پاگل ہو چکے ہیں، صحیح اور غلط کی پہچان نہیں کر پا رہے۔ چودھری صاحب نے طنزیہ انداز میں آفیسر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ یہ سب تم کیا بول رہی ہو عارش؟ اس کے والد نے اس کے کاندھوں کو اپنے دونوں ہاتھوں سے پکڑتے ہوئے کہا۔ وہ چاہتے تھے وہ سچ بولے، لیکن عارش مجبور تھی اور اپنی مجبوری بھی بیان نہیں کر سکتی تھی۔ بہتری اسی میں ہے بابا، پلیز آپ یہاں سے چلے جائیں، عارش نے سنجیدگی سے سر جھکا کے جواب دیا۔ اس کی آواز رند گئی تھی۔ بہت ہو گیا، چودھری صاحب کے کہنے پر ہم آپ پر کوئی کیس نہیں درج کر رہے، اسی لیے بہتر ہے کہ آپ یہاں سے چلیں، آفیسر نے اس کے والد کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا، اور عارش کے والدین اس کی آنکھوں کے سامنے سے باہر چلے گئے۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ عارش نے شہزاد کے پاس بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ کچھ نہیں، بس لیپ ٹاپ میں کچھ فائلز ٹھیک کرنی تھی، وہی کر رہا ہوں، شہزاد نے نرمی سے جواب دیا۔ میں کچھ ہیلپ کر دوں؟ عارش نے پوچھا۔ تم جانتی ہو یہ سب فائلز وغیرہ؟ شہزاد نے سوالیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ جی، تو یہ سب آسائشیں موجود تھیں، شکر ہے کہ ہر چیز میں مہارت حاصل ہے، عارش نے پرانا وقت یاد کرتے ہوئے کہا۔ تمہیں موبائل چاہیے تو تم یہ رکھ سکتی ہو، شہزاد نے اس کی طرف اپنا موبائل بڑھاتے ہوئے کہا۔ نہیں، مجھے اب ان سب کی ضرورت نہیں، عارش نے اس کے ہاتھ کو پیچھے دھکیلتے ہوئے کہا۔
خاموشی سے اپنا کام کرنے لگا۔ عارش اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ وہ بیڈ پر اس کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھ گئی۔ پہلے اسے دیکھتی رہی اور پھر آہستہ سے اس کے کاندھے پر سر رکھ کر لیٹ گئی۔ شہزاد جانتا تھا وہ لاڈ اور پیار کی عادی تھی۔ اس نے لمحے میں ہی لیپ ٹاپ سائڈ پر رکھ دیا۔ کیا ہوا؟ میں نے آپ کو ڈسٹرب کیا؟ عارش نے نرمی سے پوچھا۔ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں، میں بس تمہیں سننا چاہتا ہوں، اسی لیے باقی سارے کام سائڈ پر کر دیے ہیں۔ شہزاد نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آپ کو پتا ہے، مجھے نائلہ اکثر کہتی تھی کہ میں تمہیں اپنی بھابھی بناؤں گی، اور میں نہیں جانتی تھی کہ قسمت کچھ ایسا کھیل کھیلے گی۔ عارش نے بھیگی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ شہزاد وجہ جانتا تھا لیکن وہ خاموش رہا۔ آپ کو پتا ہے، نائلہ اس منگنی سے خوش نہیں تھی۔ وہ کہتی تھی کہ ایان ایک درندہ ہے جس کی نظر میں عورت کی عزت ایک جوتے کی نوک کے برابر ہے۔ عارش نے سنجیدگی سے کہا، کاش کہ وہ مجھ سے یہ سب شیئر کر دیتی تو آج یہ سب دیکھنے کو نہ ملتا۔ شہزاد نے افسوس کرتے ہوئے کہا۔ وہ یوں ہی باتیں کرتے کرتے کب شہزاد کے کاندھے پر نیند کی آغوش میں چلی گئی، اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ شہزاد نے بہت آرام سے سہارا دے کر عارش کو تکیے پر لٹاتے ہوئے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ وہ کب اس معصوم سی لڑکی کی محبت میں مبتلا ہو گیا وہ خود نہیں جانتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ اسے اپنی باہوں کے حصار میں لے کر خوب پیار کرے، اتنا پیار کرے کہ وہ اپنے سارے غم بھول جائے، لیکن ابھی تک عارش نے اسے اس چیز کی اجازت نہیں دی تھی، اور وہ بنا عارش کی مرضی کے اس کو چھونا نہیں چاہتا تھا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اس سے بدگمان ہو جائے۔ وہ ڈرتا تھا کہ اس کی محبت اس سے روٹ نہ جائے، لہٰذا وہ اپنے جذبات پر ہر دم قابو پاتا رہتا تھا، مگر نہ جانے کیوں آج اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اس کے سینے پر سر رکھ کر سوئے، لیکن اسے عارش کی نیند بہت پیاری تھی، لہٰذا خاموشی سے پیچھے ہو گیا۔ کچھ دیر اسے دیکھنے کے بعد وہ دوبارہ اپنے لیپ ٹاپ میں کام کرنے لگ گیا۔ اگلے دن وہ اس کے کپڑے استری کر رہی تھی جبکہ شہزاد کا فون مسلسل بج رہا تھا۔ شہزاد نے فون کی طرف دیکھا، کوئی نیا نمبر تھا۔ پچھلے 10 منٹ سے کوئی مسلسل اسے کال کر رہا تھا۔ نہ جانے کیا سوچتے ہوئے عارش نے خود کال اٹینڈ کر لی۔ ہیلو؟ اگلی آواز سے وہ چونک کر رہ گئی۔ نائلہ تم؟ عارش نے حیرت سے پوچھا۔ میں سب جانتی ہوں عارش، تمہاری اس حالت کی ذمہ دار بھی میں ہوں، لیکن میں کوشش کر رہی ہوں کہ سب سیٹ ہو جائے۔ تم جیسا بول رہی ہو ویسا کرو، بس وہیں رہنا، میرے بھائی سے بڑھ کر تمہاری کوئی حفاظت نہیں کر سکتی، نائلہ نے درخواست کرتے ہوئے کہا۔ تم اتنے اطمینان سے کیسے کہہ سکتی ہو؟ عارش نے حیرت سے سوال کیا۔ کیونکہ میرا بھائی تم سے بے انتہا محبت کرتا ہے، میرے پاس وقت کم ہے، میں نے کسی فون سینٹر سے کال کی ہے، تم اسی وقت میرے کمرے میں جاؤ، وہاں میری الماری میں ایک ڈائری رکھی ہے، اس میں تایا جان اور ایان کے خلاف سارے ثبوت ہیں، تم نے کسی طرح وہ ڈائری حاصل کرنی ہے، اور یاد رہے جب تک ڈائری نہ مل جائے تب تک کسی سے بھی اس کا ذکر مت کرنا۔ یہ کہتے ہوئے نائلہ نے کال ڈسکنیکٹ کر دی۔ عارش گہری سوچ میں چلی گئی۔ اسے شہزاد کی ساری مہربانیاں یاد آئیں، جس طرح وہ شروع سے اس کو بچاتا آ رہا تھا۔ ایک دم سے اسے ڈائری کا خیال آیا۔ وہ اٹھی اور نائلہ کے کمرے میں چلی گئی۔ وہاں الماری میں کوئی ڈائری نہیں تھی۔ وہ کمرے سے نکل کر ملازمہ کے پاس باورچی خانے میں آئی۔ مجھے ایک کتاب چاہیے تھی، لیکن نائلہ کے کمرے میں کوئی کتاب موجود نہیں، وہ سب کہاں رکھی ہیں؟ عارش نے تحقیق کرتے ہوئے پوچھا۔ وہ جی، بڑی بیگم صاحبہ نے وہ سب کتابیں اسٹور میں رکھوائی ہیں، میں آپ کو دکھا دیتی ہوں جی۔ یہ کہتے ہوئے ملازمہ عارش کو اسٹور نما کمرے میں لے گئی۔ وہاں ساری کتابیں پڑی تھی، وہاں اس کو وہ ڈائری مل گئی۔ وہ خاموشی سے اپنے کمرے میں واپس آ گئی۔ عارش وہ ڈائری اپنے کمرے میں آ کر پڑھنا شروع ہو چکی تھی۔ وہ کافی دیر سے پڑھنے میں مگن تھی۔ اس کا ایک ایک لفظ عارش کو تکلیف دے رہا تھا۔ ڈائری ختم کرنے کے بعد وہ وہیں کرسی پر بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر میں شہزاد بھی آفس سے واپس آ گیا۔ نائلہ گھر سے بھاگی نہیں تھی۔ عارش نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے شہزاد سے کہا، کیا تمہیں کیسے پتا؟ شہزاد نے چونک کر سوال کیا۔ نائلہ نے رابطہ کیا ہے، اس نے شہزاد کو سارا ماجرا سنایا۔ ہاں؟ کیا؟ وہ اس وقت کہاں ہے؟ شہزاد نے تجسس سے سوال کیا۔ اس نے یہ سب نہیں بتایا، بس یہ کہا ہے کہ اس کی ڈائری ہے اور اس کی ڈائری میں ایان کے خلاف کچھ ثبوت ہیں۔ عارش نے ڈائری اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ شہزاد ڈائری پڑھنے لگا۔ کافی دیر خاموشی سے پڑھتا رہا۔ آخری صفحہ پڑھتے ہی وہ وہیں گر گیا۔ عارش نے اسے سنبھالنے کی کوشش کی۔ وہ بے بسی سے عارش کے گلے لگ کر رونے لگا۔ میرے ہوتے ہوئے
میری بہن نے اتنا کچھ برداشت کیا، میرے ہوتے ہوئے اسے اتنی اذیت کا سامنا کرنا پڑا۔ میں کیسا بھائی ہوں؟ اللہ، یہ سب میرے ہوتے ہوئے کیسے ہو گیا؟ شہزاد نے آئرش کے گلے لگ کر روتے ہوئے کہا، ایسا کچھ نہیں ہے، آپ ایک بہترین بھائی ثابت ہوئے ہیں، آپ نے اسے کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دی، پلیز حوصلہ رکھیے اور اللہ کے جواب کا انتظار کیجیے۔ آئرش نے اسے پیار سے تسلی دیتے ہوئے کہا، میں آج ایان کو نہیں چھوڑوں گا۔ شہزاد نے غصے سے کمرے سے نکلتے ہوئے کہا۔ کمرے سے باہر نکلتے ہی چیخ چیخ کر ایان اور چودھری صاحب کو پکارنے لگا، کیا ہو گیا ہے شہزاد؟ تم اتنا شور کیوں مچا رہے ہو؟ شہزاد کی ماں نے فکر مندی سے پوچھا، ماں جان، آپ کی طبیعت خراب نہیں تھی، نائلہ گھر سے بھاگی نہیں ہے، بلکہ اسے مجبور کیا گیا ہے، اسے خود غائب کیا گیا ہے۔ وہ گنہگار نہیں بلکہ بے قصور ہے، ہماری نائلہ بالکل بے قصور ہے۔ شہزاد نے اپنی ماں کی طرف آتے ہوئے اطمینان سے کہا، یہ تم کیا بول رہے ہو؟ کس بات کا شور مچایا ہوا ہے؟ چودھری صاحب نے صحن میں آتے ہوئے شہزاد سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، ارے چودھری صاحب، آئیے آئیے، آپ کا ہی تو انتظار ہو رہا تھا، کافی اچھی سازش رچائی ہے آپ نے۔ شہزاد نے طنزیہ انداز میں کہا، تم بڑوں کا لحاظ بھول گئے ہو کیا؟ یہ کس طرح سے بات کر رہے ہو؟ ہوش میں آؤ۔ چودھری صاحب نے سختی سے تیز آواز میں کہا، آواز نیچی رکھیے چودھری صاحب، اب تو میں بالکل ہوش و حواس میں بول رہا ہوں۔ ساری زندگی آپ کی غلامی کر کے گزار دی، آپ کو باپ کا درجہ دیا جس کے آپ قابل ہی نہیں تھے یار۔ آپ صاحب زادے کو بلائیے ذرا۔ شہزاد نے غصے سے کہا، اپنی زبان کو لگام دو شہزاد، یہ کیا بکواس کر رہے ہو؟ ایان نے صحن میں آتے ہوئے شہزاد کا گریبان پکڑتے ہوئے کہا، میں بکواس کر رہا ہوں؟ تم غلیظ انسان زندہ رہنے کے قابل نہیں ہو۔ شہزاد نے گریبان چھڑاتے ہوئے اس کو بے دردی سے پیٹنا شروع کر دیا۔ اس کو اس قدر مارا کہ اس کے منہ سے بری طرح خون نکلنے لگا۔ تم نے میرے بیٹے پر ہاتھ اٹھایا، آج تو حد پار کر دی ہے، آج میں تمہیں ختم کر دوں گا۔ چودھری صاحب نے شہزاد کے ماتھے پر بندوق رکھتے ہوئے کہا، چودھری صاحب، بندوق نیچے رکھیے ورنہ بہت برا ہوگا۔ پولیس آفیسر نے بندوق لوڈ کرتے ہوئے کہا۔ ان کے ساتھ ہی نائلہ اندر داخل ہوئی۔ تم منحوس، چودھری صاحب نے چیختے ہوئے کہا، آواز نیچی تایا جان، آپ کا منصوبہ مزید کام نہیں آئے گا۔ نائلہ نے سختی سے کہا، آپ نے اپنے نالائق بیٹے کے گناہ کو چھپانے کے لیے مجھے اور میری دوست کا استعمال کیا۔ آپ کی حقیقت تو میں سب کو بتاتی ہوں، یہ جو آپ کی عزت ہے نا، یہ شان، یہ بھرم، سب جھوٹ ہے۔ ایان درندے نے پہلے میرے ساتھ زبردستی کی، اس کے بعد اپنے گناہ کو چھپانے کے لیے باپ کے ساتھ مل کر مجھے زبردستی ہسپتال لے گئے، وہاں جس نے یہ دنیا دیکھی ہی نہیں تھی، اس ننھی سی جان کو آنے سے پہلے ہی مروایا۔ پہلے انہوں نے سوچا کہ یہ گناہ کسی اور کے سر پر ڈال دیں گے، لیکن پھر اپنی جھوٹی شان و شوکت کی خاطر اتنا بڑا رسک نہیں لینا چاہتے تھے۔ میں اتنی مشکل سے اس حالت میں اسپتال سے بھاگ کر آئرش کے گھر پہنچی، جہاں مجھے علم ہوا کہ انہوں نے نئی سازش رچائی ہوئی ہے۔ چپ ہو جاؤ، تمہارے کمرے سے ہمیں خط ملا جو تم نے لکھا تھا، چودھری صاحب کی بیگم نے غصے سے کہا۔ وہ بھی جھوٹا تھا، وہ بھی انہی کی سازش کا حصہ تھا تاکہ کسی کو بھی شک نہ ہو پائے۔ نائلہ نے جواب دیا، تم خود جھوٹ بول رہی ہو، بند کرو اپنی یہ بکواس ورنہ میں تمہارا منہ توڑ دوں گا۔ ایان نے چلاتے ہوئے کہا، میں ہر چیز کا ثبوت لے کر لوٹی ہوں، اس بار تم جیت نہیں سکتے، غلطی سے بھی مجھ پر ہاتھ اٹھانے کی ہمت مت کرنا۔ نائلہ نے سختی سے جواب دیا، چلیے باقی تمام باتیں اب جج صاحب کے سامنے ہوں گے۔ پولیس آفیسر نے چودھری صاحب اور ایان کو بے ترتیب سے لے جاتے ہوئے دھمکا کر کہا۔ نائلہ آئرش کے گلے لگ کر رونے لگی، مجھے معاف کر دو، تمہیں میری وجہ سے بہت کچھ برداشت کرنا پڑا۔ نائلہ نے روتے ہوئے آئرش کو احساس دلانے کی کوشش کی، تمہارے بھائی نے مجھ پر آنچ نہیں آنے دی، اس نے ہمیشہ میری حفاظت کی ہے، ان ظالم لوگوں سے مجھے بچانے کی پوری کوشش کی ہے۔ آئرش نے سنجیدگی سے جواب دیا، میں جانتی تھی کہ بھائی سے زیادہ تمہاری اور کوئی حفاظت نہیں کر سکتا۔ نائلہ نے پیار سے جواب دیا۔ ٹھیک 2 ہفتے کے بعد کورٹ کی طرف سے چودھری صاحب اور ایان کو سخت سے سخت سزا سنائی گئی۔ یوں ثابت ہوا کہ جھوٹ کبھی جیت نہیں سکتا۔ اب ہر طرف خوشی کا ماحول تھا، گھر کی خوب سجاوٹ کی ہوئی تھی، آئرش کے بھائی اور نائلہ کی باقاعدہ شادی ہو رہی تھی۔ میں نے ابھی ایک بہت خوبصورت لڑکی دیکھی ہے، شہزاد نے مسکراتے ہوئے آئرش سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا۔ اچھا جی،
اور وہ کون؟ آئرش نے مسکراتے ہوئے تجسس سے سوال کیا۔ میری آنکھوں میں اس کا عکس دیکھا جا سکتا ہے۔ شہزاد نے آئرش کے چہرے پر آنے والی زلفوں کو اپنے ہاتھوں سے ہٹایا۔ آئرش کھل کھلا کر ہنسنے لگی۔ اس کی اس مسکان کے لیے شہزاد نے کتنی مدت تک انتظار کیا تھا، یہ صرف وہی اس کا خدا جانتا تھا، اور اس کی محبت، احساس اور جذبات اس کی کامیابی کے حقدار تھے۔ اس نے آئرش کو اپنی باہوں میں سمیٹا اور اس کے لبوں کا ایک بوسہ لیا۔ ارے چھوڑے نا مجھے، سب نیچے فنکشن کی تیاری کر رہے ہیں، اب اپنی بیگم کو جانے دے۔ ہائے، دل نہیں کر رہا۔ آج ایک عرصے کے بعد تمہارے چہرے پر ایک خوشی اور سکون دیکھ رہا ہوں۔ خدا سے دعا کرتا ہوں کہ تمہاری یہ خوشی اور سکون ہمیشہ اسی طرح تمہارے چہرے پر رہے، اور میں ہمیشہ اسی طرح سے تمہاری حفاظت ہر دکھ اور غم سے کرتا رہوں۔ آئرش شہزاد کے گلے لگ گئی اور آہستہ سے اس کے کان میں کہا آمین، اور اس کے بعد وہ دونوں نیچے فنکشن میں پہنچ گئے۔ آج حویلی آسمان میں چمکتے تاروں کی طرح جگمگا رہی تھی، اور سب کے چہروں پر صرف خوشیاں ہی خوشیاں تھیں، غم کا کہیں نام و نشان نہیں تھا۔